خدیجہ تشدد کیس میں کاروباری سطح پر بھی اہم پیش رفت، شیخ دانش کو بیسٹ ایکسپورٹر کا مالک کہنے پر ان کے بھائی شیخ وقاص میدان میں آ گئے۔ ای میل میں 2017 میں شیخ دانش سے کاروباری علیحدگی کا بتایا گیا۔ شیخ وقاص نے سٹی 41 سے رابطے پر ای میل کی تصدیق کر لی، تمام ٹریڈ ایسوسی ایشنز کو ای میل کر دی۔ دریائے چناب میں جنگ کے مقام پر طغیانی نے زرعی رقبے پر لگی فصلوں میں تباہی مچا دی۔ توری، کدو، ٹماٹر جیسی سبزیاں پانی میں ڈوب کر برباد ہو گئیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر لگے امرود کے پھل کو بھی شدید نقصان۔ تریمو بیراج پر پانی کی مقدار 1,12,000 کیوسک سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آبادی ایک اور مہنگائی بم کے لیے ہو جائیں تیار۔ چکیوں کو حکومتی گندم کی سپلائی نہ ہو سکی، مالکان نے آٹے کی قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ آٹا کسی بھی وقت مہنگا ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کا مہنگائی کے خلاف احتجاج پر جانے کا اعلان۔ ٹریڈرز ونگ کے اجلاس میں مشاورت مکمل کر لی گئی۔ جماعت اسلامی کور کمیٹی کے ممبران نے جلد احتجاج کی کال دینے کا اعلان کر دیا۔ فیصل آباد میں یوریا کھاد ایک مرتبہ پھر نایاب ہو گئی۔ سرکاری قیمتوں پر کھاد کی فراہمی ناپید ہو گئی۔ کسان بلیک میں کھاد کی خریداری کرنے پر مجبور۔ میونسپل کارپوریشن جھنگ کے ریٹائرڈ ملازمین دربدر، 20 روز بعد بھی پینشن نہ مل سکی۔ افسران کی یقین دہانیاں بھرائے گا بزرگ پینشنرز کا دھرنا، خواتین بھی شریک ہوئیں۔ میونسپل کارپوریشن جھنگ کو ڈیزل کی فراہمی بند کر دی گئی۔ پیٹرول پمپ مالکان نے بل کلیئر نہ ہونے پر ڈیزل دینے سے انکار کر دیا۔ جھنگ کے مختلف علاقے سیوریج کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے پرائیویٹ سکولز کا فنڈز میں اضافے کا مطالبہ۔ پیف پارٹنر پرائیویٹ سکولز کو بچوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے 550 روپے فی طالب علم ملتے ہیں، جس سے اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی نان سیلری بجٹ کی پالیسی میں ترمیم۔ اب فنڈز بچوں کی تعداد کی بجائے سکولز میں سہولیات سمیت دیگر انڈیکیٹرز کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ چائلڈ فرینڈلی کلاس روم، داخلہ ٹارگٹ پورا کرنے اور مرمتی کام کی ڈیمانڈ والے سکولز کو زیادہ فنڈز دینے کا فیصلہ۔ ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی میں بجلی کے لٹکتے تار وبال جان بن گئے۔ دکانداروں اور خریداروں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک مسائل کم نہ ہو سکے۔ اہم ترین شہباز چوک پر ٹریفک مسائل میں دن بدن اضافہ۔ شہری کہتے ہیں اوور ہیڈ برج بننے سے ٹریفک کے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ ٹنیوٹ میں سلارہ روڈ پر ترقیاتی کاموں نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہری کہتے ہیں ٹھیکیدار کھدائی کر کے غائب ہو چکا، کام مکمل نہیں کیا جا رہا، دھول مٹی کی بھرمار ہے، گزرنا مشکل ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے آرٹسٹ اسپورٹس فنڈ کا اعلان۔ 25 سالہ تجربے اور 50 عمر سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ 22 اگست آن لائن رجسٹری کی آخری تاریخ ہے۔ فیصل آباد کے ہسپتالوں میں حاملہ خواتین کی نارمل ڈیلیوریوں کی بجائے آپریشن کرنے کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ۔ صحت سہولت کارڈ انتظامیہ نے ہسپتال میں 80% سے زائد حاملہ خواتین کے سی سیکشن کیے جانے پر وضاحت طلب کر لی۔ N108 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ عمران خان نے چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی۔ ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل اپیل پر سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر ایکسائز پنجاب حافظ ممتاز احمد بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے۔ نیب نے ایف ٹی اے سے حافظ ممتاز احمد اور ان کی اہلیہ کی تمام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ایف ٹی اے اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جائیدادوں کا سراغ لگانے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔
نیب لاہور نے سیکشن 27 کے تحت جائیدادوں کا ریکارڈ مانگا۔ صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات نے صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ علی افضل شاہی نے سیکریٹری CNW سے ریکارڈ طلب کیا۔ چک جمرہ میں GOR3 کی پروگریس رپورٹ اور رنگ روڈ کے حوالے سے جائز رپورٹ کی طلب کر لی۔ پنجاب حکومت کا سرکاری ملازمین کو گھر فراہم کرنے کا منصوبہ۔ چیف سیکریٹری پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری، چیئرمین PND، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی نے فوری طور پر 30,813 کنال اراضی مانگ لی۔ فیصل آباد کے سرکاری ملازمین مستفید ہوں گے۔ فیصل آباد میں عدالتی حکم پر خاتون کو 2 دن کا بچہ واپس مل گیا۔ خاتون عائشہ کے بیٹے کو ناراض خاوند، سسر اور دیگر نے چھین لیا تھا۔ پولیس کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر خاتون نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالتی حکم کے باوجود SHO ٹھیکراں عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ہیلتھ کونسل بجٹ غیر ضروری کاموں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ڈائریکٹر IRMNCH پروگرام پنجاب کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کو مراسلہ۔ زچہ بچہ سہولت کی فراہمی کے لیے 24 گھنٹے فعال رہنے والے بنیادی مرکز صحت کو ترجیحی بنیادوں پر بجٹ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آبادی تاجروں کے اختلافات ختم، ساتھ چلنے پر اتفاق ہو گیا۔ بڑی دونوں ایسوسی ایشن انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ سکا گروپ اور سپریم انجمن تاجران بھلی گروپ مسائل کے حل کے لیے متحد ہو گئے۔ میاں ادریس کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمالیہ میں تبدیل ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کے اعزاز میں میونسپل کمیٹی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر چودھری محمد صغیر، میونسپل آفیسر بہادر علی، صدر انجمن تاجران سید اکبر علی شاہ نے شرکت کی۔ زریاب ساجد کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ CTO فیصل آباد میاں اکمل نے MT برانچ کا دورہ کیا۔ ٹریفک وارڈنز کے پاس موجود تمام گاڑیوں کی انسپیکشن۔ MTO برانچ میں تمام سیکٹر انچارجز سے ملاقات کی۔ سیکٹر کو ملی گاڑیوں کو مکمل فٹ رکھنے اور یومیہ صفائی کرنے کی ہدایت کی۔ جھنگ میں تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کے افسران سے ملاقات۔ ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں اور مقامی سطح کے مسائل پر بریفنگ لی۔ تمام محکموں کو سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کا حکم۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر نے DHQ ہسپتال کا دورہ بھی کیا، مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ DPO جھنگ محمد راشد کی مقامی صحافیوں سے پہلی باضابطہ ملاقات، ضلع کے مسائل اور پولیس کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا، عام آدمی کی افسران تک رسائی اور ریلیف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سنی تحریک کے وقت کی ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری کی قیادت میں صوبائی وزیر معدنیات لطیف نظر گجر سے ملاقات، وفد نے وزیر بننے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شورکوٹ میں محکمہ فارسٹ کے زیر اہتمام شجرکاری مہم، پودے لگائے گئے۔ MPM میاں آصف کاٹھیا نے گورنمنٹ انگلش میڈیم ہائی اسکول شورکوٹ میں پودا لگایا۔ SDO فارسٹ محمد اشفاق کہتے ہیں تحصیل بھر میں 2 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ گوجرا کے تحصیل آفس ملازمین کے لیے خوشخبری، انتظامیہ کا تحصیل آفس میں مسجد بنانے کا فیصلہ۔ اسسٹنٹ کمشنر یاسر رضوان، تحصیلدار طارق محمود گل نے سنگ بنیاد رکھا۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے کوآرڈینیٹر پروفیسر زاہد حسین آرٹ کونسل کے اشتراک سے کتابی تصویری نمائش کا دوسرا روز۔ فیصل آباد 5واں شہر ہے جہاں نمائش کی جا رہی ہے۔ GC یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں فیشن ڈیزائننگ کا فائنل پروجیکٹ ڈسپلے، طلباء نے فیشن ٹرینڈز پر کام کرنے، ملبوسات اور دیگر کام پیش کیا۔
چنیوٹ میں مرکزی علماء کونسل پاکستان کے زیر اہتمام پیغام پاکستان کانفرنس منعقد ہوئی۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی، صدر پریس کلب شاہد محمود سمیت دیگر کی شرکا کا استحکام پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ اور فیصل آباد میں ہوگا کبڈی کا بڑا ٹاکرا، اقبال اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کبڈی لیگ کی تیاریاں شروع۔ نومبر میں ہونے والی لیگ میں 6 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ چیئرمین کانگریس کی قائمہ کمیٹی برائے کبڈی کا اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔